أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ایسے تمام وہ لوگ جنہیں کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، جیسے مسلمان ہیں، یہ اہل کتاب اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک پر ایمان یقین رکھتے ہیں، اللہ کی تمام مقدس کتابوں کو مانتے ہیں. یعنی اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ حق ہے. اس کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے کے لوگ، جس میں سر فہرست ہیں یہودی اور نصارہ، نصرانی یعنی عیسائی، قرآن کے اس آیت کے مفہوم اور ترجمے کو سب سے پہلے جس وقت یہ کلام پاک کی آیتیں نازل ہوئی تھیں اور ہو رہی تھیں، قرآن کے آیتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت کا پس منظر یہ تھا جو اس آیت شریفہ کی تحت. پھر اس آیت شریفہ کو کلام پاک میں رکھ کر قیامت تک اس قسم کے آنے والے لوگ، اس قسم کے لوگ جو کلام پاک پر ایمان یقین رکھنے والے لوگ سبھی مراد ہوں گے. جس وقت کلام پاک کا نزول ہو رہا تھا، جس پس منظر میں ان آیتوں کو پیش کیا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے. مکے کی صورتحال جو تھی سو ہے، حالات ایسے بنے دین اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پیش کرنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان پر ایمان لانے والوں کی مخالفت، دنیاوی زندگی کا سرکل، دائرہ اتنا تنگ کر دیا گیا، جانی نقصان، مالی نقصان ہر طریقے سے پہنچایا گیا. سو اسی قسم کے اس جیسے معنی مفہوم پر آج کی دنیا بھی اس کے پر چل رہی ہے. اس جیسی چیزیں ہر زمانے کے ساتھ ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ خاموش نہیں. حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل وہاں پر موجود قوم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک نہیں، بت پرست نہیں تھے. تو جو قومیں تھیں اہل کتاب تھیں، یہودی تھے، نصارہ تھے، وہی مراد مخصوص نہیں ہیں. بس دلیل یہ ہے کلام پاک کا حصہ ہے قیامت تک کے لیے. تو اس وقت جو تھا اور وہ جمع ہوئے تھے، وہ آباد ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں. آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ یہ مدینہ رہے گی، یہ علاقہ رہے گا. یہ علامتیں، یہ اوصاف تورات کے ماہرین نے تورات کے ذریعے سے جانے اور پہچانے تھے. نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب انجیل کے ذریعے سے یہ جانے اور پہچانے تھے. چنانچہ پیغمبر ان کے پاس آ گئے، مخالفت کی وجوہات
دیگر قسم کی، انہوں نے ایک اندازہ قائم کیا تھا اس نسل سے آخر پیغمبر آنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، جو کہ ایک زمانے سے، طویل زمانے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، لیکن یہ آخر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے۔ بنیادی طور پر وجہ مخالفتیں کی رہی، پھر اس کے بعد دنیاوی تقاضے وغیرہ۔ تو بات یہ ہوئی، دعوت اسلام پیش کرنے کے بعد اس وقت جو اس وقت بھی ہے، یکا دکا کہیں کہیں دنیا میں فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ چنانچہ کل اخبار کی خبر کے مطابق جو میں نے منصف میں پڑھا، ایک عیسائی ملازمت کے خاطر بلاد عربیہ سعودیہ میں کوئی 50 برس زندگی گزارے، دنیاوی فنی اعتبار سے بڑے عہدے پر قائم، مسلم معاشرے میں اسلام کا جائزہ لینے کا اس کو اچھا موقع ملا، تو معاشرہ سب سے اہم ہے۔ اس نے قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا، تم مسلمان ہونا، تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی رنگ ظاہر ہونا، اسلامیت ظاہر ہونا، یہ کیفیت بالواسطہ، یعنی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، تمہاری طرز زندگی، طرز کلام، طرز معاملت، طرز کاروبار، یہ ساری کی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں، ان تمام کا نمونہ پیش کرنا۔ نام رہے مسلمان، اسلام کی کبھی کبھی چیزیں عمل کرتے رہے، کاروبار میں دھوکہ دیا، معاملات میں دھوکہ دیا، فلاں میں قتل و غارت گیری کی، چوری ڈاکہ کیے، تو پھر اسلامی جھلک کہاں سے ہوئی؟ وہ معاشرے سے ہوا۔ پورا خلاصہ اس نے کہا، اسلام میں بنیادی طور پر حسن اخلاق، آپس میں انسانی ہمدردی برتاؤ، نمایاں طور پر یہ خوبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہی تھا، حسن اخلاق۔ پورا اسلامی معاشرہ حسن اخلاق کو پیش کرتا ہے ہر پہلو میں۔ تو یہ یہودی اور نصارہ نے جائزہ لیے، مخالفت بڑی، سیرت پوری زندگی کلام پاک پیش کرتا ہے، موجود ہے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں تھا۔ جو حق کو جاننے والا، حق کو جان کر پہچان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت آیت شریفہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی، اس جیسا مفہوم قیامت تک رہے گا۔ کوئی 80 افراد اس کلام پاک کے آنے سے پہلے بھی اللہ کی دی ہوئی کتاب، کوئی تورات کے اوپر باقی تھا، کوئی انجیل کے اوپر عمل کر رہا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کتاب کی بھی تصدیق ہوگی، اس کی بھی تصدیق ہوگی۔ اس مفہوم کو اس آیت میں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اتنا مفہوم۔ ایسے وہ تمام لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، انجیل آئی تھی، اختیار کیا تھا، اس کا ادب بجا لایا، پڑھا اور سمجھا، جس میں آخر زمان پیغمبر کا ذکر تھا، ایمان کا طریقہ کار کی وضاحت تھی، تو یفرحون، انہوں نے خوشی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ اس کلام پاک کا، اس کلام پاک کو پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا، اسلامی طرز زندگی کا، فرحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ امام انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہم نے جو کلام پاک پیش کیا، اس کو حق مانا اور جانا۔
اس وقت مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی صرف 80 افراد تھے۔ یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ نجران، اس کے 40 عیسائی اسلام قبول کیے تھے۔ یمن کے کوئی 8 افراد تھے، ملک حبشہ کے 32 افراد تھے۔ اس طرح 80 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ مسلمان ہو رہے ہیں، قطع مسلمان ہو جانا ایسا نہیں، حقیقت کو جان کر، مان کر، یہ موقع، یہ خوشی، یہ سرور مل گیا، یہ قسمت، بڑی نعمت، دولت مل گئی۔ اس امت کی، اس کلام پاک کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والوں کی حقیقت، اللہ رب العزت کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ذکر فرماتے رہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے تفصیل بتا دی گئی تو آپ نے فرمایا آپ نے تو مجھے رسول بنایا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا پسند کروں گا، کیا آپ میری دعا قبول کر سکتے ہیں؟ پارے 9 میں اس کی وضاحت گزری ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو میں رسول بنا دیا، کافی ہے۔ ایک بڑا اعزاز دے دیا، کسی سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرا، کلام نہیں کیا، آپ سے فرما دیا۔ سب سے بڑی نعمت دیا تورات، میرا مقدس کلام پاک۔ یہ 3 سب سے بڑے کمالات خوبیاں، ہر نبی کو کتاب نہیں ملی۔ ایک کتاب کے جاری کرنے، اس پر عمل کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً کئی انبیاء کو بھیجا گیا۔ سارے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ جب انہیں بعد والی کتاب مل گئی تو اس پر ایمان لانا ہے، جو نہیں لائے اس اعتبار سے وہ کافر ہیں۔ جنہوں نے لا لیا اور جو انہوں نے خوشی، یعنی حق ملنے کی خوشی ظاہر کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے، کافی زیادہ بڑا اجر ملے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کلام پاک، یہ نعمت دولت، حقیقت، طرز زندگی کا سب معلوم ہونے کے بعد، کئی جماعتیں ایسی بھی ہیں، یعنی بہت ساری قومیں تھیں، آج ہیں بھی، ينکر بعض، اس کلام پاک کی بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں۔ برسبیل تذکرہ، آج بھی جتنے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اس کلام پاک میں جتنے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں، ان تمام کو جوں کا تو قبول کرتے ہیں اس کلام پاک کے، اور اس میں آگے بڑھ کر بوضاحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کے اوپر منو ان یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام پاک کی بعض چیزیں حق ہیں، بعض چیزوں کا انکار۔ ایمان نام ہے ہر چیز کا اقرار، کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں، کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں۔ اور بیسوں قسم کے خرابیاں اس وقت زمانے میں یہاں پر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ، جو یہ بتاتے ہیں قرآن کے ایک حصے کا بالکل انکار، مجھے پرواہ نہیں۔ عاشقی معشوقی کے عنوان سے مذہب کا فرق کیے بغیر غیر مسلم کو رشتہ ازدواج میں شامل کر لیتے ہیں، اطمینان سے سینہ تنا کی زندگی گزارتے ہیں، نام ہوتا ہے مسلمان، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات، غیر مسلمان سے تم شادی نہیں کرنا، بھلے ساری دنیا نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو جس کے اوپر تمہارا دل آ گیا ہے، یہ نمبر 1 سب سے اچھی حسین ہے، تو بھی کمی یہ ہے
ایمان نہیں ہے تمہارے لیے حرام ہے، اور کر لیتا ہے کیے ہوئے رہتے ہیں۔ صرف آدمی کے لیے حکم نہیں، عورت کے لیے حکم ہے، یہ سمجھنا ہے۔ بیویوں ہے، آپ کا محلہ بھی خالی نہیں ہے، تو ہمیں قرآن کی پرواہ نہیں ہے، یہ بات ہوئی۔ ایک چیز کا انکار، ساری چیزوں کا انکار۔ تو اس جیسے وہ بھی یہود و نصارہ میں بھی اس کلام پاک کی بعض چیزوں کے خراب، بعض چیزوں کا انکار، یہ کم بختی ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ یہ معاشرہ ملے گا، ہے کہیں زیادہ کہیں کم، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے کا کام نہیں ہے دین اسلام۔ اسلام نام ہے اصل میں انسان کے دل کے اندر یقینی کیفیت پیدا کرنے کا، اس کے بعد ظاہری طور پر اس پر عمل کر کے ظاہر کرنے کا۔ تو اللہ نے حکم دیا، یہ فرما دینا، اللہ نے ایسا حکم دیا، اے پیغمبر آپ ایسا کرو۔ سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا اسلام کا جو کا تو نمونہ سب سے کامل اچھا کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کے حقائق، دین اسلام کی حقیقت کو سارے ذکر کر کے پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ کے طور پر بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، پورا نمونہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اقوال کے اعتبار سے، یعنی فرمان کے اعتبار سے، عملی پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے، اور جس کے پر بھی نظر پڑی اس کو دیکھ کر آپ خاموش بیٹھ گئے تو وہ حدیث ہو گئی، یعنی اجازت ہو گئی۔ چھوٹی بھی چیز دیکھتے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، فوراً اسی وقت روک دیتے، منع کر دیتے۔ راستے میں ایک شخص بے تکلف اپنی لنگی کو ٹخنے سے ذرا اوپر ہٹا کر ہوا خوری کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً ٹوکتے فرمایا، فخذک من عورتک، عورت مانے سطر، پردہ پوشی کرنے میں آدمی کی یہ زان، جس کا ہم اردو میں ران بولتے ہیں، یہ سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنا چھپ جانا، یہ دکھائی نہیں دینا ہر حال میں، صرف نماز میں ہی نہیں، ہر حال میں۔ کہ مردوں کے لیے ٹخنا دکھائی دینا ہر حال میں، صرف نماز میں، بلکہ نماز کو ہے تو میں ایسا موڑ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اسلامی رنگ نہیں ہے، یہ اسلامی رنگ نہیں ہے۔ اسلام کا لباس کیا ہے؟ کوئی خاص لباس نہیں ہے، سطر پوشی کرنا ہے، کوئی بھی لباس اختیار کیجیے، لیکن کوئی لباس مخصوص ہو جاتا ہے کسی قوم سے، میں اس معیار سے اترنے والا نہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ اشارہ اس لیے ہے، آپ کو پینٹ پہننے سے منع نہیں کرتے، ٹخنا چھپ جاتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور ایسی پینٹ جس میں ٹخنا نہیں چھپے، پنڈلی کا حصہ دکھائی دے، آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ جب اچھی نہیں لگتے تو لباس سے جا رہے کیوں آپ؟ جس کو زندگی کے جس حصے میں بھلے موت سے ذری دیر پہلے توبہ کر کے اس پہلوؤں کے پر آ گیا، بس وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ خطا کا اعتراف کر کر، خطا معاف کرنے والے کا جو اعتراف کر لیا، رب کو یہی چیز زیادہ پسندیدہ، بھلے عمل کی مقدار کم ہو زیادہ وہ الگ بات ہے۔ یہ نمونے کے لیے ایک چیز ہے، 20 چیز ہے۔ اس نے 50 سالہ زندگی میں پورے اسلام کا کی اسٹڈی کر کے کیا کہا؟
سب سے اچھا معاشرہ اخلاق و برتاؤ کی جو تعلیم دیتا ہے اسلام. معاشرہ کیا ہے؟ طرز زندگی میں کیسے کیسے احکام دیا ہے. اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا. چند لوگ بیٹھے ہوئے تو عید بھی قرآن نازل ہوا، فَافْصَحُوا فِي الْمَجَالِسِ يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جگہ نہیں ہے ایسا مت کہو، تھوڑی جگہ بنا دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑی جگہ بنائے گا. دنیا میں راحتیں کرے گا، آخرت میں بہت بڑی جگہ عطا کرے گا. کیا عبادت تھی وہ مجلس میں بیٹھنے والے کو. بھری ہوئی مجلس، جگہ مشکل ہے پھر بھی آپ جگہ بنا رہے ہیں. بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ بنائے گا. کوئی عمل بھی اجر کے بغیر نہیں ہے، ایمان کے نیت سے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما ينفق المؤمن فله اجر الا البناء او كما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اسلامی پوائنٹ، میں مسلمان ہوں بغیر سوچے جو چاہے کرو، ایسا نہیں. ہر چیز کرنے سے پہلے خیال آنا ہے کہ مسلمان ہونے کے نقطہ نظر سے مجھے کرنا ہے. جو کچھ بھی مسلمان خرچ کرتا ہے، آپ چائے پیتے ہیں کرو، آپ کی ضرورت ہے. جتنے چیزیں خرچ کرتا ہے کسی بھی چیز میں فَلَهُ أَجْرٌ، اس کا اجر مل کر رہے گا. جو ایمانی نقطہ نظر سے مکروہ چیزوں کے اوپر ظاہر نہیں نکلے گا، حرام چیزوں کے اوپر خرچہ نہیں کرے گا، ناجائز چیزوں کی طرف پیسے کو نہیں لگائے گا. جو جائز بتا دیے، لیکن جائز چیزوں میں ایک چیز کی ہمت شکنی کی، ہمت افزائی نہیں کرنا. الا البناء، البناء کنسٹرکشن، گھر کی تعمیر وغیرہ. کیا صحابہ کے گھر نہیں تھے؟ گھر کرنا منع ہے؟ نہیں ہے. گھر کے اوپر گھر، گھر کے بازو گھر، گھروں پر کئی گھر، فلاں فلاں. تعمیرات پہ جو پیسہ بنائے گا اس پہ اجر نہیں ملے گا. اسی کو سورہ ابراہیم میں فرمایا سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. دنیا داری کے اندر اتنے شد و مت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں جاگیر پہ جاگیر، کام آئے گا کام آئے گا کام آئے گا، یہ انداز کے ساتھ چل رہے. اس کے اندر گئے تم کو مرنا نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں. تو رہائش والے معاملے میں بھی پہلو اختیار کرو، ضرورت رہائش کی تکمیل ہو، وغیرہ وغیرہ. منع حرام کس نے کہا؟ اجر نہیں ملے گا بولے، اس کی ہمت شکنی کی گئی. الغرض یہ حکم دیا، بس یہ کہہ دینا. اب بالواسطہ ہر امتی کو حکم ہے، بس اس نظریے پہ قائم رہنا، یہ ثبوت پیش کرنا. آخر جواب تمہارا یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو تاکید پابندی لگائی ہے اس کلام پاک کے ذریعے سے، میں اسی کے پر قائم رہوں گا. اس میں بنیادی صرف دو چیزیں ہیں: اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں. ہر چیز میں اتباع کرنا اس کی عبادت ہے. نماز میں جھکنے کا نام عبادت ہی سمجھ لینا یہ غلطی ہے، لیکن عبادتوں میں سب سے بڑی نماز ہی ہے. قرآن کی تلاوت عبادت ہے، وضو کرنا عبادت ہے، طہارت لینا عبادت ہے، جنابت کا غسل کرنا عبادت ہے، حلال روزی کی تلاش کرنا عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، حق کی ادائیگی کرنا عبادت ہے. خالی وضو میں جھکنا، ہاتھ اٹھانا، یعنی اردو میں عبادت کے مفہوم کو گھٹا دینا نہیں ہے. یوں کہو کہ پورے اسلام میں معاملہ طرز زندگی اسلام یا عبادت.
اور ان تمام چیزوں میں کمال پیدا کرتے وہ عبد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیے اس میں سے ایک نام عبداللہ. انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. کلام پاک میں کوئی 7 ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سب سے بڑا ہے. عبدیت بہت بڑا مقام ہے، اس کے اوپر باقی رکھنا بڑی محنت کا کام ہے. تو اللہ نے کہہ دینا کہ میں اللہ ہی کی پرستش کروں گا. یعنی کہ ہر معاملے میں مخلوق کے طرز سے اپنے آپ کو ہٹانا، اللہ کے فرمان اللہ کے طرز کی طرف اپنے آپ کو جوڑنا، یہ عبادت ہے. سب سے بڑی چیز ہے بت پرستی، شرک وغیرہ سے دور ہو جانا. وذاکر کا دی ولا اشرک بھی، اللہ کے کام جس کو صفات کہتے ہیں، مخلوق کی طرف کیسا جوڑ دیا تم نے. الیہ ادعو، اسی کی جانب میں بلاتا بھی ہوں، میں تعلیم بھی دیتا ہوں. وہی حکم ہے. وإلیہ مآب، اسی اللہ کے پاس سے لوٹنا ہے. آپ کے معنی لوٹنا، اس سے مآب. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حساب. وہ ایاب سے ہی اوب ہے، اوب سے مآب ہے. اوب کے معنی لوٹنا، اوب کے معنی لوٹنا، خفل قابلہ کے معنی لوٹنا، یہ سارے کے سارے الفاظ. توب کے معنی، توبہ کے معنی لوٹنا، پلٹنا. ابھی چند آیتوں پہلے الیہ متاب سے گزر گیا. اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اب کچھ بھی کر لو، مجھے تو اسی کے پاس جانا ہے، لہذا اس کی اتباع کرنا ہے، اسی کے حکم کے اوپر چلنا ہے. اس نے جو جملہ سارے کلام پاک میں جو فرمایا ہے، پابند فرمایا ہے، اس کے سوا کسی کو تسلیم نہیں کرنا. اتباع فرمانبرداری میں، اطاعت و عبادت میں اسی کو ماننا ہے اور اسی کو پکارنا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا. حکمن، فیصلہ کرنے والی کتاب، حکم جاری کرنے والی کتاب، حکمت اور تدبیر اور مصلحت کی کمال درجے کی چیزیں پیش کرنے والی کتاب. اس میں کسی قسم کا نقص نہیں، عیب نہیں ہے. اور پھر عربی میں نازل کیا ہے تاکہ رسول عربی ہے، سب سے پہلے وہ قوم اچھی طرح سمجھ جائے. ان کے ذریعے سے پھر دنیا کی ساری اقوام انسان سمجھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مائل بھی نہیں ہوئے، ہمت ہاری بھی نہیں، دباؤ کے سامنے سر جھکائے بھی نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کر مگر آپ مخاطب نہیں، امت مخاطب نہیں. ساری دنیا کے اس قسم کے دباؤ، یہ دباؤ ہے. ساری انسان کے دباؤ کے تحت اگر پیروی کریں گے ان لوگوں کی مرضی، ان کے اعلانات، اس کے دعوے کی بنیاد کے اوپر اگر راغب ہو جائیں گے، نرم پہلو اختیار کر لیں گے، جبکہ حقیقت کیا ہے اس کلام پاک سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں سمجھ لو جو واقعات ہوں گے اللہ کی طرف سے تمہاری سرزنش کے لیے، عتاب کے لیے، عذاب کے لیے، لعنت کے لیے، بربادی کے لیے، جب اللہ کی طرف سے ہوں گے تو تمہارا اللہ کے کو چھوڑ کر کوئی بھی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا، ولی نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ حفاظت کرنے والا ملیں گا ہی نہیں. دنیا خود اس طرح تنگ کر دی جائے گی. چلو ہم اس پہلو میں کر لیں گے تو ہمارے لیے بڑا سکون ہوگا. دنیا کا سکون کب تک رہے گا؟ منزل موت ہے، منزل موت ہے. سیاسی حالات ان تمام کی روشنی میں یہ سارے کے سارے مضامین یوں لگیں گے کہ آج کے اس زمانے کے لیے، آج کے دن کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. یہ کلام پاک کا خاصہ بھی.
تو لہٰذا اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت دنیا کی زندگی میں اب کچھ پانا ہے تو کچھ مشقت اٹھانا پڑے، جس کو آزمائش کہتے ہیں۔ بس یہ درخواست کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہمیں طاقت سے بڑھ کے ہماری آزمائش مت فرمائیے، خود اللہ نے سکھایا۔ اور آزمائش تو ہوگی، یعنی حالات ایسے آتے جاتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ان آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے اثر اس دنیاوی ظاہری زندگی کے پر پڑے گا، جو مشقتیں اٹھانے پڑیں گی۔ یہ ساری مشقتیں اٹھایا صحابہ نے، تعلیم پائی، ایک دم سے پوری زندگی کو بدلے۔ سب کے سب مشرک تھے، سب کے سب مشرک تھے، سب کے سب بت پرست تھے۔ جب پلٹے تو توحید کے حقیقی سبق کی طرف پلٹ گئے۔ زمانہ اس میں گٹ مٹ کرے گا، کر بھی رہا ہے۔ ان وقت کی دنیا میں یہ تحریک ساری دنیا کی طاقتیں مل کر قریب ایک جیسے کر رہے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی ہے، نبی خود کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانا، اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے جو فرماتے ہیں بتا دینا۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میری امت پر، یعنی مسلمانوں کے پر ایسے حالات گزریں گے، دنیا کی ہر قوم آپس میں تو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی مخالفت رہے گی، لیکن اسلام اور مسلمان کے عنوان سے ساری دنیا آپس میں اکٹھا ہونے لگیں گے، ایک رائے ہونے لگیں گی۔ جب ہو جائیں گے تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی چلیں گی۔ صحابہ میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ بہت ہوگی، عدد میں بہت ہوگی، مگر ایمان کی حقیقت میں کم ہوگی۔ دو بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت دلوں میں زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب اس محبت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے تقاضوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایمانی تقاضا اطاعت عبادت الہی میں کمزوری پیدا ہونے لگی، دنیا یہی کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر ایسا اقدام ہوگا، موت کا خوف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ارے مجھے تو جینا ہے، ایسا کرے تو جی سکتا ہوں، ایسا ہے تو میری روزی معاش چل سکتے، ہر چیز میں خرابیاں پیدا کریں۔ یہ مضمون کسی کے سامنے ذکر کیا تو وہ صاحب آگے بڑھ کر کہنے لگے مت فرمائیے ایسا، خاموش بیٹھیے، ہونے دو دنیا میں ایسا۔ بولے وہ کیوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوں گا، تم سدھریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دیے، ان کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو رہی، یہ دیکھنے کے لیے ہونے دو۔ فکر کی باتیں الگ الگ، یہاں تک ایک مضمون ختم۔ اب سورہ کے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو دوسرے مضامین سبحان اللہ۔